اچھا احمد بھائی، ایک سوال اور ہے کہ اگر ان فیوچر آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی اگر ان فیوچر کہیں مل جاتے ہیں آپ سے، تو آپ سب سے پہلے کیا چاہیں گے؟ ان سے ملیں گے یا ان سے کنارہ کشی کریں گے، کیا کریں گے؟ دیکھیں، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. تو اگر وہ ملیں گے نا، میں بالکل ان سے ملوں گا، کیونکہ دیکھو ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے بھلے مذہب اسلام اختیار کیا ہے تو آپ پھر بھی ان کے ساتھ وہی رویہ رکھیں گے، ان کے حقوق تب بھی آپ کے اوپر ہیں. لیکن اگر بالفرض وہ آپ کو نماز سے یا کسی چیز سے روکتے ہیں، آپ اس کی ان باتوں کو جو ہے نا رد کر سکتے ہیں. باقی پھر بھی جو ہے نا آپ ان کو نہ نہیں کہہ سکتے. اگر وہ مجھے ملیں گے، میں ان سے ملوں گا جی خوشی سے، جو کہ بھائی ابھی بھی جو ہے مجھ سے ملنا گوارا نہیں کرتے. تو ابھی یہ کافی عرصے کے بعد جو ہے والد اور والدہ جو ہے فون پہ بات چیت کرتے ہیں مجھ سے. اچھا اچھا. جی. تو بھائی وغیرہ تو ابھی ملنا گوارا بھی نہیں کرتے مجھ سے. تو میں اگر مجھ سے ملیں گے، میں تو ان سے یہی کہوں گا کہ بھائی دیکھو، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مذہب اختیار کر لیں، ایمان لے کے آئیں، کیونکہ اصل حق اور سچ اسی کے اندر ہی ہے. صحیح بات ہے. اچھا احمد بھائی، ایک سوال اور ہے کہ آپ پہلے دعوت اسلامی کی طرف گئے، وہاں سے پھر آپ نے میاں حضور کی طرف رجوع کیسے کرا؟ وہ یہ ہوا کہ علامہ کامران صاحب جو تھے، جب انہوں نے میرا علاج کیا، جی تو علامہ کامران صاحب مجھے کہا تھا کہ آپ ایک کام کرنا، چلنا ہمارے ساتھ، ہمارے مرشد ہیں وہاں پہ چلنا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں جب وہاں پہ گیا، میاں حضور سے ملا. آپ یقین کریں گے، میاں حضور کو دیکھا جب میں نے، تو کامران بھائی مجھے ہی لے کے گئے تھے. جی کامران بھائی نے ہی مجھے ملایا وہاں پہ. لیکن یہ کہ آپ یقین کریں گے، میاں حضور کو جب میں نے دیکھا نا، یقین کریں ان کا چہرہ، ان کی نورانیت، ان کی روحانیت، میں نے کہا واقعی میں جو ہے نا زندہ ولی اللہ کے ہیں، یہی ہے میاں حضور. اب یقین کریں، جب میں نے ان کی دست بوسی کی نا، جی جی. تو مجھے اتنا سکون ملا، میں کیا بتاؤں. پھر اس کے بعد جو ہے تربیتی نشست تھی. تو آپ ابھی طالب بیت ہیں کیا ہیں؟ الحمدللہ میں مرید ہوں، پکا مرید. اچھا، آپ وہاں پر دعوت اسلامی مرید نہیں تھے؟ وہاں پہ طالب. اچھا، طالب تھے. ہاں، اور مرید ہوں میاں حضور کا. اچھا اچھا. تو یہ ہے کہ پھر میاں حضور کے بعد پھر میاں حضور سے میری ملاقات ہوئی. کامران صاحب نے ملاقات بھی کروائی. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ میاں صاحب ان کا یہ مسئلہ اب تک جو ہے. تو میاں حضور کی آج بھی مجھے ایک بات یاد ہے. تو میاں صاحب نے یہ فرمایا، کہا کہ ابھی جو تکلیفیں آ رہی ہیں نا، یہ جو پچھلی جو عبادتیں کی، ان گناہوں کا یہ کفارہ ہے. اچھا جی. تو یہ پھر اس کے بعد جو ہے میاں حضور تربیتی نشست کے بعد جو ہے سب سے ملاقات وغیرہ کرتے تھے. اور اس کے بعد جو ہے ابھی تو یہ کہ مصروفیات وغیرہ اتنی ہو گئی ہے، اب چاہنے والے بھی بہت ہیں، سب کو ٹائم دینا، پھر اگر کسی کو دے کسی کو نہ دیں تو پھر کسی کی دل آزاری ہو جائے، اس وجہ سے ابھی جو ہے یہ چیز تھوڑی مختصر ہو گئی ہے. تو پھر الحمدللہ اتنی شفقت مجھ پہ فرمائی میاں حضور نے کہ میاں حضور سے رشتہ ایسا ہو گیا. اب دل یہ چاہتا تھا کہ بس میاں حضور کو دیکھتا رہوں، میاں حضور سے کلام کرتا رہوں، بس میاں حضور ہی میرے پاس ہوں. صحیح بات ہے. تو پھر یہ ہو گیا تھا کہ صبح جو ہے نا، جیسے ہی اٹھتا تھا نا، موبائل اٹھاتا تھا، پروفائل پہ پکچر ہی میں نے میاں حضور کی لگائی ہوئی. سوتے وقت میاں حضور، اٹھتے وقت میاں حضور، یہ دیکھتا تھا. اور اس کے بعد جو ہے جب میاں حضور سے ہوا نا، آپ یقین کریں گے نا، میں آپ کو کیا بتاؤں، ایسا میں نے ٹائم دیکھا ہے کہ فجر کا وقت گزر رہا ہے. جی جی. ابھی جو ہے ٹائم قضا ہونے سے پہلے میں محسوس کرتا تھا باقاعدہ، خدا کی قسم میرے کانوں میں کوئی اذان دے رہا ہے. ماشاء. میں اٹھ کے کھڑا ہوتا تھا. اور ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کہ رمضان کے اندر جی جی میں سویا ہوا ہوں، جی میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں جو ہے نا نماز کی حالت میں ہوں، جی، اور میں رکوع کر رہا ہوں یا سجدہ کر رہا ہوں. جب آنکھ کھلتی تھی نا، یا رکوع کی تسبیح یا سجدے کی تسبیح میرے منہ میں ہوتی تھی. سبحان. الحمدللہ میاں حضور کا جو فیض میں نے دیکھا. پھر اس کے بعد جو ہے 12ویں شریف کا پروگرام وغیرہ پہلے تو ہے ہر سال میں باقاعدہ ہر سال گھر کے اندر رکھواتا تھا. پھر یہ کہ حالات کے مد نظر رکھتے ہوئے ابھی تو فی الحال نہیں کروا پا رہا، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ انشاءاللہ وہ وقت پھر سے آئے گا جو پھر پروگرام رکھوایا. میں نے پروگرام رکھوایا، اس کے لیے بھی میں گیا میاں صاحب کے پاس. میاں صاحب گھر میں پروگرام رکھوں گا، لیکن اس کے لیے دن آپ نے دینا ہے. میاں صاحب نے کہا ٹھیک ہے. پھر میاں صاحب نے منگل کا دن دیا. منگل کے دن آپ یقین کریں گے
یہ بڑی سننے کی بات ہے, ہاں جی جی. بڑی کمال کی بات اور بڑی سننے کی بات ہے, جی جی. اور ایمان تازہ ہو جائے. تو میاں صاحب نے شفقت فرمائی, آپ یقین کریں گے میاں صاحب کو لے کے آیا گھر پہ. مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میاں صاحب میرے پاس میرے ساتھ گھر پہ آئے اور میرے ساتھ بیٹھے ہوئے, میاں صاحب میرے ساتھ تشریف فرمائے. مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا. اور جو ہے مجھے ایک علامہ صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ میں نے جب ان کو کہا نا کہ خصوصی آمد جو ہے میاں حضور کی ہے جی جی. اور بیان بھی میاں حضور ہی فرمائیں گے, تو انہوں نے کہا کہ اچھا میاں صاحب کو آپ جانتے ہیں؟ میں نے کہا پھر وہ تو اسی دن پتہ چلے گا. آپ یقین کریں گے آئے میاں صاحب نے حضور غوث پاک کا واقعہ بھی سنایا, اچھا جی بیان کیا. اور اس کے بعد جو ہے ہوا یہ کہ کھانا جیسے ہی تناول فرمایا, میاں صاحب تھوڑا سا ہی کھاتے ہیں جی جی. تو برکت کے لیے, تو ہوا یوں ایک کپ چائے کا لے کے, اچھا ہاں چائے کا کپ لے کے میاں صاحب نے نا صرف بس یہ کہ آپ یہ سمجھیں کہ میاں صاحب نے اپنے ہونٹوں کی برکت دے دی اس کپ میں. اچھا. ہاں تو پھر آپ نے منہ سے لگایا تو وہ چائے کا کپ جو ہے میں نے بھی پیا, پھر جتنے وہاں پہ لوگ تھے پیا. اور جو ہے بلڈنگ کے اندر 5ویں فلور پہ ایک بندہ رہتا تھا جس کی وائف کو کینسر تھا. اچھا اس نے پتہ ہے کیا کیا, وہ ڈائریکٹ لے کے گیا اپنی وائف کو اس نے پلایا. اچھا. وائف کو پلایا اور وائف کی کیفیت جو ہے نا کچھ دنوں کے اندر اچھی ہوتی گئی, وائف صحیح ہوتی گئی. جب ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے نا, اس نے خود نے مجھے بتایا ہاں یہ بات. جی. اس نے کہا کہ جب میں ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا, ڈاکٹر نے بولا ابھی تو تمہاری وائف کو کینسر ہی نہیں ہے. واہ. یہ صرف میاں حضور کے ایک ہونٹ لگے تھے, انہوں نے ہونٹوں کی برکت دی تھی بس. اچھا میں نے سنا ہے کہ آپ کی شادی میں بھی میاں حضور تشریف لائے تھے. الحمدللہ وہ بھی میاں حضور سے میں نے تاریخ لی تھی. میں نے میاں حضور کو کہا تھا کہ میاں صاحب آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کی شادی میں میاں حضور تشریف لائے تھے. میں نے خصوصاً کارڈ جا کے دیا تھا, میری شادی میں نہیں آئی ہے, تو آپ خوش نصیب ہیں. آپ یقین کریں گے میں نے میاں صاحب سے میں نے کہا سہرا ہوگا اس میں بھی آپ نے آنا ہے, اور جس دن جو ہے نکاح ہے اور ولیمہ ہے اس میں بھی آپ نے آنا ہے. میاں صاحب نے کہا تھا ٹھیک ہے. تینوں دن آئے. میری بات سنیں, میاں صاحب کو 16 دسمبر کو میرا نکاح تھا 2017 کو, تو 5 دسمبر کو جو ہے بٹائی ہال کے اندر موسیٰ میں سہرے کا پروگرام تھا, ناتھانی اور سہرے کا. اچھا. تو ہوا یوں تھا کہ میاں حضور جو ہیں ان کی صاحبزادی ہیں, ان کی ساس کا انتقال ہو گیا تھا. جی. تو میاں صاحب جو ہے نہیں پہنچ سکے تھے, تو میاں صاحب نے اپنے صاحبزادے واسق بھائی کو بھی بھیج دیا تھا انہوں نے. اچھا. تو واسق بھائی بھی اس ٹائم آ گئے تھے. اچھا. تو علامہ کامران صاحب بھی آئے تھے, مفتی شاہد صاحب کیو ٹی وی پہ جو آتے ہیں جی جی. وہ بھی آئے تھے. الحمدللہ انہوں نے بیان بھی کیا تھا. تو پھر اس کے بعد جو ہے نکاح تو خیر میرا عصر کے بعد تھا اور دن بھی چھوٹے تھے 16 دسمبر کو. اچھا. تو نکاح میں تو نہیں آ سکے. تو 18 دسمبر کو جو ڈنر تھا نا, جی. ڈنر میں علامہ کامران صاحب کو کہا تھا کہ بھائی احمد رضا کو کہہ دینا میں آپ کے پاس بالکل پہنچ جاؤں گا. اور الحمدللہ کرم نوازی فرمائی, آپ نے شفقت فرمائی, آپ نے دعا بھی دی تھی, اور الحمدللہ آئے تھے.